رمضان سے پہلے شعبان المبارک کے روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں۔ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے، لیکن آپ نے امت کے افراد کو 15 شعبان کے بعد ایز اے ریسیپشن فار رمضان اینڈ ایز اے پریپریشن فار رمضان، آسانی اور سہولت کے لیے آپ نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا۔ اگر ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور وہ فرماتی ہیں کہ میرے پچھلے سال کے جو روزے چھٹ گئے ہوتے تھے وہ بھی میں شعبان میں پورے کر لیتی تھی۔ there we are، اگر کچھ قضا روزے موجود ہیں تو ان کو بھی شعبان میں، تاکہ اگلے رمضان سے پہلے پچھلے رمضان کی قضا جو ہے وہ ادا ہو جائے، ان کو مکمل کر لینا ہے، کیونکہ قضا روزوں کو پورا کرنا حکم خداوندی ہے۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور اللہ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم تعداد پوری کرو اور تم تعداد دوسرے دنوں میں یعنی عددن رمضان اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کرو۔ تو یہ حکم خداوندی اور فریضہ دین ہے۔ اور اگر کسی نے شعبان تک اپنے بیماری کے، سفر کے کچھ روزے جو مؤخر کیے گئے تھے وہ نہیں رکھے، تو ان کو ان دنوں میں پورا کر لینا چاہیے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کی رائے تو یہ ہے کہ اگر اگلا رمضان آنے سے پہلے روزے مکمل، قضا روزے مکمل نہیں کیے گئے تو پھر صرف روزوں ہی کی قضا اگلے سال بھی دی جائے گی۔ لیکن امام مالک اور امام احمد بن حنبل کی رائے واضح طور پر یہ ہے کہ اگر ایک سال گزر جانے کے باوجود بھی قضا نہیں دی گئی تو پھر قضا بھی دی جائے گی اور فدیہ بھی ادا کیا جائے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔ بہرحال ہمیں شعبان کی روزوں کی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں، اور اگر کوئی لگاتار روزے نہیں بھی رکھ سکتے شعبان کے لیے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کم از کم پیر اور منگل کا روزہ رکھا جا سکتا ہے، اور یہاں کم از کم ایام بیض کے روزے جو 13، 14، 15 کے روزے ہیں، جس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو شخص ہر مہینے 13، 14، 15 کے روزے رکھے گا اس کو گویا سارا سال روزہ رکھنے کا اجر دے دیا جائے گا۔ تو اگر ہم رمضان سے پہلے پیر اور جمعرات یا 13، 14، 15 کے روزے ہی رکھ لیں اس مہینے کے، تو انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سنتوں کے اتباع سے ہم رمضان سے پہلے اپنی تربیت بھی کر لیں گے، اور انشاءاللہ رمضان میں اتباع سنت کو اپنا معمول بنانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔